بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہاں 5 عام غلطیاں ہیں جو اکثر لوگ لا علمی کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو آئیں دیکھتے ہیں کہ وہ غلطیاں کون سی ہیں، کیونکہ رمضان کے روزے بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہیں، اور ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میرا روزہ بغیر کسی نقصان کے ہو تاکہ میں مکمل اجر و ثواب حاصل کر سکوں۔ سب سے پہلی غلطی روزے کی نیت کے بارے میں کی جاتی ہے، یعنی روزہ رکھتے ہوئے یہ ارادہ کیا جاتا ہے کہ میرا وزن کم ہو جائے، یا پھر یہ کہ روزہ رکھنا پڑے گا، اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ ہمیں روزہ کیوں رکھنا چاہیے؟ بخاری میں حدیث ہے، جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ روزہ رکھ کر ہم بے شک بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، لیکن ایسی باتوں کی وجہ سے ہم اجر و ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ روزہ صرف اللہ کے لیے رکھنا چاہیے، ورنہ اس کا پورا فائدہ نہیں ملتا۔ دوسرے نمبر پر سحری نہ کرنا۔ کچھ لوگ دیر تک سوتے رہتے ہیں، اینڈ ٹائم پر اٹھ کر جلدی کچھ لقمے یا پانی پی کر روزے کی نیت کر لیتے ہیں۔ یہ بھی غلط بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کیا کرو، کیونکہ سحری میں برکت ہوتی ہے۔ برکت یہ ہوتی ہے کہ آپ آسانی سے اپنے روزے کو مکمل کر سکتے ہیں، زیادہ ویکنس فیل نہیں کرتے، عبادات کو اچھے طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، اپنے روزمرہ کے کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ اگر بغیر سحری کی روزہ رکھا جائے تو بہت جلد ویکنس ہوتی ہے، انسان اچھے طریقے سے عبادات بھی نہیں کر سکتا، اور اصل میں یہ اپنے اوپر ظلم ہے، تو اس لیے سستی سے بچتے ہوئے سحری ضرور کریں۔ تیسری غلطی، ہم روزہ رکھ کر بھی غیبت اور جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے۔ غیبت، تہمت، جھوٹ، بہتان باندھنا، یہ سب کبیرہ گناہوں میں ہے۔ غیبت کے بارے میں تو ایسے مثال ہے جیسے کوئی اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھائے، حالانکہ قرآن پاک میں اللہ نے روزوں کی فرضیت کو بیان کرتے ہوئے اس کا مقصد بھی بتایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتبہ جیسے کہ فرض کیے گئے، علی الذین من قبلکم ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے۔ مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے بچو، تاکہ تم ڈرو۔ اسی طرح بخاری میں حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من لم يدع قول الزور والعمل به۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا یا برے اعمال کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ ویسے تو ہر حال میں ہی اس برائی سے بچنا چاہیے، لیکن خاص طور پر روزے کے ساتھ، جب ہم کسی بھی خاص عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں، جیسے نماز، حج، روزہ، تو اس حالت میں کیا گیا گناہ عام گناہوں کی نسبت زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ اس گناہ پر اللہ کی ناراضگی تو ہوتی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ نیکی کے ضائع ہونے کا خدشہ بھی رہتا ہے۔ چوتھی غلطی ہم کیا کرتے ہیں کہ افطار میں بہت اسراف کرتے ہیں، خود کو بہت زیادہ تھکا لیتے ہیں، اور فرض نمازوں میں بھی سستی کرتے ہیں، خاص طور پر خواتین، یا پھر افطاری اتنا پیٹ بھر کر کرتے ہیں کہ صحت ہی خراب ہو جاتی ہے، اور روزے کا جو اصل مقصد ہے روحانی جسمانی اصلاح، وہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ پانچویں غلطی، زکوٰۃ دینے میں سستی کرنا۔ ویسے تو رمضان کا مہینہ زکوٰۃ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، جیسے ہی صاحب مال پر ایک سال گزر جائے، چاہے وہ کسی بھی منتھ میں ہو، تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، لیکن اکثر لوگ رمضان میں ہی دیتے ہیں، کیونکہ رمضان میں کی جانے والی ہر نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہاں بھی کچھ لوگ سستی کرتے ہیں، یا تو زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں، یا پھر ایسی جگہ دیتے ہیں جو مستحق نہیں ہے، تو ایسا کرنے سے زکوٰۃ کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی، باقی رہتی ہے جب تک کہ آپ زکوٰۃ کسی مستحق کے ہاتھ میں نہ دیں۔ اور آخر میں وہ کام جو ہر مسلمان گھر میں ہوتا ہے، یعنی عید کی تیاری۔ ہم بازاروں کی کئی چکر لگاتے ہیں، پردے کا خیال بھی نہیں رکھتے، اسراف کرتے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ اللہ اسراف کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ مہینہ ایسے نہ گزرے کہ سارا دھیان بس یہی رہے کہ کیسے کپڑے ہونے چاہیے، کیسے نہیں ہونے چاہیے، میچنگ کی چیزیں پوری کرنی ہیں۔
مادی چیزوں میں لگ کر کہیں ہم اتنے اہم مہینے کے اجر و ثواب سے محروم نہ رہ جائیں، اور ہم نہیں جانتے کہ ہم اگلا رمضان پائیں گے یا نہیں۔ اس لیے اگر اللہ نے موقع دیا ہے تو اس مہینے کی قدر کرے۔ اللہ ہم سب کو اپنا پسندیدہ بندہ بنائے اور ہمیں ہر اس کام سے بچائے جو اسے ناپسند ہے، آمین۔ نیکسٹ ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔